عقیدہ ختم نبوت پر ہماری صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں حضور آخری نبی ہیں بس ہم مانتے ہیں، بلکہ ہماری آج کے دور میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے دلائل یاد ہونے چاہیے، اور دلائل دو وجہ سے یاد ہوتے ہیں، یا تو کوئی استاد ڈنڈے سے یاد کرائے، اور یا بندے کے دل میں ختم نبوت کے لیے غیرت کا جذبہ موجود ہو۔ جب ہمارے دل میں غیرت کا جذبہ موجود ہے اور یقیناً موجود ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو پھر ختم نبوت کے دلائل ہر بندے کو آنے چاہیے، وہ آگے سمجھا سکے، بتا سکے، وہ اپنی دلیل سے دوسرے کو قائل کرے، اپنی آواز کے شور سے قائل نہ کرے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے دلائل سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج یہ حال ہے، ہمارے جتنی نیو جنریشن ہے وہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، tune.pk کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ اپنے فرینڈز رکھتے ہیں، فالوورز رکھتے ہیں، لائکس رکھتے ہیں، اور وہاں پر پھر کیمنٹس اور ایک دوسرے سے باتیں چلتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ بندہ مرزائی ہے یا نہیں، وہ فرینڈ شپ میں آ جاتا ہے اور وہ رسول اللہ کی گستاخیاں عام کرتے ہیں اور ہمارے بندوں کو پتہ ہی نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ سمجھاتا ہوں، پھر میں دلائل شروع کروں گا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ایک نوجوان دوست تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اس سے تھوڑی گپ شپ کر لیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں نے اسے بات سمجھائی تو مجھے کہنے لگا جی میں تو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہوں، بہت اچھا کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کا علماء سے رابطہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ماہرین سے رابطہ ہے؟ کہتے نہیں میں الحمدللہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ذرا پروفائل چیک کرا۔ اس نے پروفائل چیک کرائی، وہاں ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی، گستاخی کے اوپر کانٹا لگا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو، تو اس نے اس کو شیئر کیا تھا۔ یہ ہماری ملاقات کی وجہ بنی۔ میں نے اسے کہا بھائی یہ پوسٹ تو مرزائیوں کی ہے۔ انہوں نے کہا مرزائیوں کیسے ہے؟ اس پر تو گستاخی پہ کانٹا لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے لعنت بھیج کر آگے پھیلاؤ، تو میں نے بھی لعنت 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 لکھ کے آگے پھیلائی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی؟ میں نے اسے کہا جی دو باتیں ہیں، تیرے دل میں دین کا درد ہے لیکن تیرے دل میں دین کا علم نہیں ہے، تجھے دشمن کی سازش اور چال کا پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی بتائیں۔ میں نے کہا حضور پاک کی گستاخی لکھ کے پھیلائی نہیں جاتی، لعنت بھیج کر آگے شیئر نہیں کی جاتی، گستاخی کی آئی ڈی کو بلاک کیا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ایسے چونکا، کہتے کوئی ایگزامپل؟ میں نے کہا میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کی گستاخیاں ہوئی تھی؟ کہتے ہاں کافر گستاخیاں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ گستاخی صحابہ کرام نے آگے پھیلائی ہے، آگے نقل کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا صحابہ کا کام یہ تھا وہ گستاخی کو پاؤں کے نیچے رکھتے اور حضور کی تعریف کو عام کرتے۔ کہتے بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس بے ایمان نے یہ چال چلی کہ میں گستاخی لکھ کر آگے پھیلاؤں گا تو لوگ شیئر نہیں کریں گے، وہ سمجھیں گے یہ ختم نبوت کا دشمن ہے۔ اس نے ایک چال چلتے ہوئے یہ سازش کر لی کہ گستاخی تو لکھی کہ یہ عام ہو، آگے لکھ دیا لعنت بھیج کر پھیلا دو۔ تو میرا وہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس نے بھی لعنت بھیج کر آگے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ گستاخی کو پھیلایا نہیں جاتا، رپورٹ کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے جی بات تو آپ کی لاجیکل ہے، مجھے سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تو ماہرین کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، تو بیٹھے گا، بات سنے گا، سمجھے گا، تب جا کر بات حل ہوگی۔ تو ان دنوں میں جب فتنے کا زمانہ چل رہا ہو تو علماء سے رابطہ اتنا ضروری ہے جتنا وبا کے دنوں میں ڈاکٹر سے رابطہ ضروری ہے۔ اگر وبا عام ہو جائے، ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تو جان بچے گی، اسی طرح فتنہ عام ہو جائے، علماء سے رابطہ رکھیں گے تو ایمان بچے گا۔ جان کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی ایمان کی ویلیو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم ختم نبوت کا کورس کریں۔ حضرت مولانا اللہ بخش دامت برکاتہم جماعت کی طرف سے ذمہ دار موجود ہیں، آپ رابطہ کریں، ختم نبوت کا کورس کریں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ اور اگر کسی اور کے پاس آپ نہیں جا سکتے، شیخ الحدیث دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، آپ روز 15 منٹ لے لیں، اس میں آپ ختم نبوت کے دلائل سمجھ جائیں۔ کون عالم آپ کو وقت دینے پہ تیار نہیں ہوگا، لیکن کچھ سمجھیں گے تو کل آپ کام کر پائیں گے، ورنہ یہاں 5000 فرینڈ ہوگا ایک آئی ڈی پہ اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں اپنا کون ہے غیر کون ہے، اور وہ کیسی گستاخی عام کرا رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوں گے، پیکج ہمارا ہوگا، آئی ڈی ہماری ہوگی، ہاتھ ہمارا ہوگا، موبائل ہمارا ہوگا اور ڈیٹا ہمارا ہوگا، اور گستاخی شیئر ہو رہی ہوگی اور وہ قادیانیوں کی ہوگی۔